بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی کو محض 8 دن ہی بیتے تھے۔ وہ 8 دن کسی خواب کے مانند تھے جس میں سب کچھ حسین اور پرسکون نظر آ رہا تھا۔ میری ساس نے بہت مان سے میرا رشتہ مانگا تھا اور میری ماں نے بھی یہ رشتہ کرتے وقت کافی سوچ بچار کی تھی۔ میری ماں ایک بے بس عورت تھی جن کے کاندھوں پر 4 بیٹیوں کا بوجھ تھا۔ وہ اپنی استطاعت سے بڑھ کر محنت کرتی تھیں تاکہ ہم بہنوں کی عزت سے پرورش ہو سکے۔ آج کے زمانے میں بیٹی کی شادی کرنا ایک ماں کے لیے سب سے مشکل کام ہے۔ شادی سے پہلے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے تاکہ لڑکی اپنے گھر میں خوش رہ سکے۔ اگر خدا نخواستہ لڑکی کو طلاق ہو جائے یا سسرال والے اچھے نہ نکلیں تو یہ صدمہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ ماں کا دل ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ میری ماں بھی یہی سوچتی تھی کہ اگر میں سسرال میں کامیاب نہ ہو سکی تو نہ صرف مجھے دکھ سہنا پڑے گا بلکہ میری تینوں بہنوں کی زندگی پر بھی برا اثر پڑے گا۔ ہمارے جیسے گھروں میں جہاں وسائل محدود ہوں اور لوگ دوسروں کی باتوں پر فوراً یقین کر لیتے ہوں، وہاں کسی بھی لڑکی کے گھر لوٹ آنے سے پورے خاندان کا وقار داؤ پر لگ جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میری ماں نے ہمیشہ اپنی بیٹیوں کے لیے اچھے رشتوں کی دعا کی اور ہر ممکن کوشش کی کہ ہماری عزت محفوظ رہے۔ ہم چاروں بہنیں اپنے والد کے انتقال کے بعد سے ہی اپنی ماں کی مدد کر رہی تھیں۔ والد کا انتقال اس وقت ہوا تھا جب میں محض 15 سال کی تھی۔ وہ وقت ہمارے لیے بہت کٹھن تھا۔ ماں نے سلائی کڑھائی کے ذریعے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا تھا اور جیسے جیسے ہم بڑی ہوئیں ماں نے ہمیں بھی یہی ہنر سکھا دیا۔ ہماری زندگی میں خوشیاں کم اور ذمہ داریاں زیادہ تھیں۔ ہم سب نے میٹرک تک کی تعلیم سرکاری اسکول سے حاصل کی اور کیونکہ اس سے آگے پڑھانے کے وسائل نہیں تھے، میری عمر اب 25 سال ہو چکی تھی اور میری شادی میرے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے ایک اہم سنگ میل تھی۔ جب میری ساس نے میرا رشتہ مانگا تو رشتے والی نے کافی تعریف کی تھی کہ یہ لوگ خاندانی اور مہذب ہیں۔ خاندانی لوگوں کی بات سن کر میری ماں کو کچھ تسلی ہوئی، لیکن وہ دل ہی دل میں فکر مند بھی تھی۔ بعض اوقات خاندانی لوگ بھی ایسے نکل آتے ہیں جن کی نسل پر سوال اٹھتا ہے، اور میری ماں اس بات سے بخوبی واقف تھی، لیکن ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ شادی کے ابتدائی دن واقعی بہت خوبصورت تھے۔ میرے شوہر نے مجھ پر جی بھر کر اپنی محبت نچھاور کی اور میں نے بھی دل سے دعا کی کہ یہ خوشیاں ہمیشہ قائم رہیں۔ میں ان کے ساتھ اپنی زندگی کے نئے خواب بننے لگی تھی، لیکن شادی کے 8ویں دن سب کچھ اچانک بدل گیا۔ شام کا وقت تھا اور میں معمول کے مطابق تیار ہو رہی تھی۔ ہر دلہن کی طرح میں بھی چاہتی تھی کہ میرے شوہر آئیں اور ہم کچھ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں۔ ان دنوں میں ان کی توجہ اور محبت نے میرے دل میں ان کے لیے جذبات پیدا کر دیے تھے۔ جب میں آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سنوار رہی تھی تو اچانک میری ساس میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے فوراً دوپٹہ سر پر لیا اور انہیں ادب سے سلام کیا۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑی رہیں اور پھر سرد لہجے میں بولیں، بہو رانی، بہت آرام کر لیا، اب چلو کچن میں ہاتھ پٹاؤ۔ ان کے الفاظ میرے دل پر گہرے تیر کی طرح لگے۔ مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ اب مجھے آرام کا وقت نہیں دینے والی، لیکن میں نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا اور چپ چاپ ان کے پیچھے چل پڑی۔ کچن میں کام کرتے ہوئے میرا دل مسلسل دھڑک رہا تھا۔ میرے شوہر ابھی تک گھر نہیں آئے تھے اور یہ ایک غیر معمولی بات تھی۔ ان 8 دنوں میں انہوں نے ہر لمحہ میرے ساتھ گزارا تھا اور میں نے بھی ان کے ساتھ اپنی زندگی کے کئی خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے، لیکن آج کچھ الگ سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ کسی کام میں مصروف ہے، لیکن دل کو بہلانا اتنا آسان نہیں تھا۔ ان 8 دنوں میں میں نے اپنے قدم بہت سنبھال کر رکھے تھے۔ میں جانتی تھی کہ میرا مائکہ اتنا طاقتور نہیں ہے کہ وہ میرے لیے کچھ کر سکے۔ میری 3 چھوٹی بہنیں بھی ابھی شادی کے انتظار میں تھیں اور ان کی خوشیوں کا دار و مدار میرے اچھے برتاؤ پر تھا۔ یہی سوچ کر میں نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا اور ہر بات پر صبر کیا، لیکن دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ اللہ میری مدد کرے اور میری زندگی کے یہ ابتدائی دن سکون سے گزریں۔ جب میں باورچی خانے میں آئی تو وہاں کا منظر دیکھ کر مجھے ایک لمحے کے لیے حیرت ہوئی۔ باورچی خانے کی ہر الماری، ہر ڈبہ اور یہاں تک کہ چھوٹے برتن بھی تالوں میں بند تھے۔ یہ غیر معمولی تھا کیونکہ میرے میکے میں ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہاں ہر چیز سب کے لیے کھلی ہوتی تھی، چاہے وہ بہنیں ہوں یا بھائی ہوں یا والدہ، لیکن یہاں پر ہر چیز پر تالا دیکھ کر میرا دل کچھ عجیب سا محسوس کرنے لگا۔ پہلے پہل میں نے سوچا کہ شاید یہ لوگ اپنے گھر کے معاملات میں بہت محتاط ہیں،
ہو سکتا ہے یہ ان کی کفایت شعاری کا ایک حصہ رہا ہو، یا شاید وہ مہمانوں سے بچنے کے لیے یہ سب کرتے ہوں۔ اسی دوران میری ساس نے ایک گلاس چاول میرے ہاتھ میں تھمائے۔ ان کے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی کٹوریاں تھیں جن میں سے وہ نمک، مرچ، مسالے اور دیگر اجزاء نکال کر میرے سامنے رکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر نہ کوئی مسکراہٹ تھی اور نہ ہی کوئی شفقت۔ وہ بس سرد لہجے میں بولی، یہی کچھ ہے، اسی سے کھانا تیار کرو۔ میں نے ان کی بات سنی اور دل ہی دل میں ایک بار پھر سوچا کہ گھر میں تو ہم 3 ہی افراد ہیں، تو آخر یہ سب تالے کس کے لیے لگائے گئے ہیں؟ کیا یہ کسی چور یا مہمان سے چیزیں بچانے کا طریقہ ہے، یا پھر یہ لوگ واقعی اپنی بہو پر اعتماد نہیں کرتے؟ یہ سوال میرے دماغ میں کئی بار آیا، لیکن میں نے اپنے خیالات کو جھٹک دیا۔ میں نے خاموشی سے ان کے دیے گئے سامان کو لے کر کھانے کی تیاری شروع کر دی۔ وہ باورچی خانے کے دروازے پر کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے مجھے کسی آزمائش سے گزار رہی ہوں۔ ان کے اس رویے سے میرے دل میں ایک انجانا سا خوف پیدا ہو رہا تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ جو کچھ میرے پاس تھا اسی سے میں نے کھانے کی تیاری کی۔ چاول، دال اور تھوڑے سے مسالے استعمال کرتے ہوئے میں نے کھانے کا بندوبست کیا۔ دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ سب نئے گھر کی آزمائشیں ہیں، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رات کے 9 بج رہے تھے جب میرے شوہر گھر واپس آئے۔ میں نے ان کی آمد پر دل میں ایک خوشی محسوس کی۔ میں نے سارا کھانا خوبصورتی سے سجا کر ٹیبل پر رکھ دیا، دل ہی دل میں یہ سوچتے ہوئے کہ اب ہم سب مل کر کھائیں گے۔ میرے دل میں امید تھی کہ وہ میری محنت کو سراہیں گے اور ہم سب کے درمیان محبت کا رشتہ مضبوط ہوگا، لیکن میری امیدوں پر پانی اس وقت پھر گیا جب میں نے یہ دیکھا کہ میری ساس اور میرے شوہر پہلے ہی کھانے کی میز پر بیٹھ کر کھانا شروع کر چکے تھے، اور میں یہ منظر دیکھنے کے لیے باورچی خانے سے باہر نکلی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے ڈوب گیا۔ مجھے شدید بھوک لگ رہی تھی کیونکہ میں نے دن بھر کچھ نہیں کھایا تھا، لیکن ان دونوں نے مجھے کھانے کے لیے بلانے کی زحمت تک نہیں کی تھی۔ میں چپ چاپ کھڑی رہی، دل ہی دل میں اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ میرے لیے ایک انتہائی تکلیف دہ لمحہ تھا۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ شاید یہ سب میری آزمائش کا حصہ ہے اور مجھے اسے صبر کے ساتھ برداشت کرنا ہوگا، لیکن میرے آنسو میرے صبر کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ جب میں اپنے کمرے میں واپس آئی تو میرے شوہر پہلے ہی بستر پر لیٹ چکے تھے۔ انہوں نے لائٹ بند کی اور مجھ سے ایک لفظ کہے بغیر سو گئے۔ میں حیرت اور دکھ کے مارے اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ کروٹیں لیتے ہوئے میں اپنے دل کو تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ شاید وہ تھکے ہوئے ہیں یا شاید ان کی کوئی اور مجبوری ہے، لیکن میرے دل کی گہرائی میں ایک دکھ تھا۔ مجھے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے میری دن بھر کی محنت اور محبت کو نظر انداز کر دیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میری ناراضگی کو محسوس کریں اور میری دلجوئی کریں، لیکن وہ اپنی نیند کے مزے لیتے رہے۔ اس رات میں نے تکیے میں منہ چھپا کر بہت رونا رویا۔ میرے آنسو میرے دل کا حال بیان کر رہے تھے، لیکن میری آواز میرے شوہر تک پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ مجھے یہ سوچ کر مزید دکھ ہو رہا تھا کہ جس شخص کے ساتھ میں نے اپنی زندگی گزارنے کا خواب دیکھا تھا وہ میری موجودگی کو بھی محسوس نہیں کر رہا۔ اس رات میری نیند غم اور مایوسی کے سائے میں گم ہو گئی اور میں بے بسی کے عالم میں اپنے نصیب کو کوستی رہی۔ اگلی صبح میری آنکھ کافی دیر سے کھلی۔ رات کے دیر سے سونے کی وجہ سے میرا جسم تھکن سے چور تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ شاید آج کا دن بہتر ہوگا۔ جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ناشتے کے وقت ہم سب اکٹھے بیٹھیں گے اور شاید میرے شوہر اور ساس کے رویے میں تھوڑی تبدیلی آئے گی، لیکن باہر کا منظر دیکھ کر میرے سارے خواب چکناچور ہو گئے۔ میری ساس اور میرے شوہر ناشتہ کر چکے تھے اور ان کے ناشتے کے برتن میز پر بکھرے پڑے تھے۔ جیسے ہی میری نظر دروازے پر پڑی میں نے دیکھا کہ میرے شوہر ارسلان دفتر کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ وہ اپنا آخری قدم دروازے کے باہر رکھ کر جا چکے تھے اور میرے دل میں ایک عجیب سی ٹیس اٹھی کہ وہ مجھ سے کچھ کہے بغیر چلے گئے۔ میں نے ہمت کر کے اپنی ساس سے بات کرنے کی ٹھانی اور انہیں سلام کر کے کہا، ماں جی، ارسلان مجھے بتائے بغیر دفتر چلے گئے۔ میرا سوال سیدھا سادہ تھا، لیکن میری ساس کا رد عمل ایسا تھا جیسے میں نے کوئی بڑی گستاخی کر دی ہو۔ وہ فوراً غصے میں آ گئیں اور چیخنے لگی، تمہیں کیا ضرورت ہے میرے بیٹے کو قابو کرنے کی؟ کیا اب وہ ہر چیز تمہیں بتا کر کرے گا، تمہارے حکم کے مطابق چلے گا؟ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ ان کی باتیں میرے دل کو شدید چوٹ پہنچا رہی تھی۔ میں نے فوراً معافی مانگنی شروع کی اور کہا،
ماں جی، میرا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا، میں تو صرف یہ پوچھ رہی تھی۔ لیکن ان کے غصے کے سامنے میری معذرت بے اثر رہی۔ میری ساس کی باتوں نے میرے دل میں رات کی بات کہنے کا ارادہ ختم ہی کر دیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید رات کو کھانے کے وقت مجھے نہ بلانے کا ذکر کروں گی، لیکن ان کے رویے سے یہ بات واضح تھی کہ یہاں کوئی بھی بات کرنا آگ کو ہوا دینے کے مترادف ہوگا۔ مجھے شدید بھوک محسوس ہو رہی تھی، لیکن جب میں باورچی خانے میں گئی تو وہاں کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ میں دل ہی دل میں صبر کر رہی تھی کہ اچانک میری ساس باورچی خانے میں آئیں اور میرے ہاتھ میں کپڑوں کا ایک ڈھیر تھما دیا۔ وہ سخت لہجے میں بولیں، یہ کپڑے دھو لو، آج مشین لگانی ہے اور دھوپ میں ڈالنے کا بھی خیال رکھنا۔ میں نے ان کی بات سنی اور کچھ کہے بغیر کام میں لگ گئی۔ میرے دل میں ماں کی وہ نصیحت گھوم رہی تھی جو انہوں نے وداعی کے وقت کہی تھی، بیٹی، نئی زندگی کے معاملات صبر اور تحمل سے شروع ہوتے ہیں۔ نئے گھر میں بہت سی آزمائشیں آئیں گی، لیکن تمہیں صبر کرنا ہوگا، کبھی مائکے واپس آنے کا سوچنا بھی نہیں۔ میں نے ان کے یہ الفاظ پلو سے باندھ لیے تھے، لیکن یہ گھر میرے صبر کا امتحان لیتا جا رہا تھا۔ کپڑوں کا وہ ڈھیر کم سے کم 15 سے 20 دن کے گندے کپڑوں پر مشتمل تھا۔ میں نے خاموشی سے کام شروع کیا اور دوپہر تک وہ تمام کپڑے دھو چکی تھی۔ میری ساس 2-3 بار میرے کام کو دیکھنے آئیں اور ہر بار کوئی نہ کوئی بات کرتیں۔ پورا دن بس یہی کام کرو گی یا گھر کی صفائی بھی کرنی ہے؟ ان کے الفاظ میرے دل کو مزید چوٹ پہنچاتے تھے، لیکن میں نے ان کا سامنا کرنے کے بجائے کام پر دھیان دینے کو ترجیح دی۔ میرے ہاتھ پانی میں لگاتار بھیگنے کی وجہ سے سوج چکے تھے، لیکن میں نے ایک بار بھی شکایت نہیں کی۔ جب میں کپڑے دھونے کے بعد انہیں چھت پر ڈالنے گئی تو دھوپ بہت تیز تھی۔ میں بھوک اور تھکن سے نڈھال ہو چکی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ ایک لمحے کے لیے ایسا محسوس ہوا کہ میں گرنے والی ہوں۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے مجھے سہارا دیا اور ٹھنڈا پانی پلایا۔ وہ کون تھا؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن مجھے ایسا لگا کہ کسی نے میری حالت کو بھانپ لیا اور میری مدد کی۔ میری آنکھوں کے سامنے منظر دھندلا رہا تھا اور غنودگی میرے اوپر چھانے لگی۔ کچھ دیر بعد مجھے ساس کی گرجدار آواز سنائی دی، کیا سارا دن چھت پر گزارنے کا ارادہ ہے؟ ان کی آواز سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی اور میں فوراً کھڑی ہو گئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میں خود کو بالکل تر و تازہ محسوس کر رہی تھی، جیسے میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میرا دماغ سوالات سے بھر گیا۔ وہ کون تھا جسے میری بھوک کا اندازہ تھا؟ کس نے مجھے سہارا دیا اور مجھے سنبھالا؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن چھت پر میرے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ یہ سب کچھ میرے لیے بہت عجیب تھا۔ کیا یہ میرا وہم تھا یا حقیقت میں کسی نے میری مدد کی تھی؟ میرے ذہن میں سوالوں کا ایک طوفان برپا تھا اور میں ان کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ میرے لیے نیا اور پراسرار تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ معاملہ عام نہیں تھا۔ جب میں نیچے آئی تو میرا جسم حیرت انگیز طور پر ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا، اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ سب کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ صبح سے میں نے کچھ نہیں کھایا تھا، لیکن میرے جسم میں توانائی لوٹ آئی تھی، جیسے کسی نے میری بھوک کا احساس جادوئی طور پر ختم کر دیا ہو۔ میرے منہ میں ایک لذیذ کھانے کا ذائقہ موجود تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی شاہانہ کھانا کھایا ہو، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ باورچی خانے میں کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ یہ سب کچھ میرے لیے کسی پراسرار خواب سے کم نہیں تھا، لیکن میں نے اسے اپنے دل سے جھٹک دیا اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگ گئی۔ جیسے ہی میں نیچے پہنچی، میری ساس نے مجھے آواز دی اور کہا، میں ذرا باہر جا رہی ہوں، دروازہ اندر سے بند کر دینا۔ ان کے لہجے میں ہمیشہ کی طرح سختی تھی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے گھر جا رہی ہیں اور رات کو ہی واپس آئیں گی۔ یہ معمول کی بات تھی، کیونکہ ان کا اپنی بیٹی کے ساتھ گہرا تعلق تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور دل ہی دل میں سوچا کہ یہ وقت شاید میرے لیے سکون کا باعث ہوگا، کیونکہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے ان کے سخت رویے سے نجات مل جائے گی۔ ساس کے جاتے ہی میں نے دروازہ اندر سے بند کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ ارسلان بھی رات میں ہی واپس آئیں گے، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں گھر میں اکیلی تھی، اور یہ سوچ کر میری بے چینی مزید بڑھ گئی۔ میں نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے کمرے کی صفائی شروع کر دی، لیکن اندر ہی اندر ایک عجیب سا خوف میرے دل کو جکڑ رہا تھا۔ اسی دوران اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میری سانسیں رک گئیں اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا۔
جیسے ہی میں نے اس کی طرف دیکھا میں حیرت میں پڑ گئی۔ وہ ایک بلند قامت خوبصورت نوجوان تھا جس کی صاف ستھری رنگت اور سبز آنکھیں کسی جھیل کی گہرائی کا احساس دلا رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر ایسی کشش تھی کہ میں پلک جھپک نہ بھول گئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش کھڑا رہا اور پھر اس نے کہا، ارسلان سے ملنا ہے۔ اس کی آواز گہری اور مہذب تھی جو اس کی شخصیت کے وقار کو اور بھی بڑھا رہی تھی۔ میں نے تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد جواب دیا، وہ تو اس وقت دفتر میں ہے۔ اس پر وہ مسکرایا اور بولا، کیا آپ مجھے اندر آنے کو نہیں کہیں گی؟ اگر ایک گلاس پانی مل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اس کی بات سن کر میں نے دروازہ کھولا اور اسے اندر بلایا۔ وہ ہال میں آ کر بیٹھ گیا اور میں پانی لانے کے لیے باورچی خانے کی طرف چل پڑی۔ جب میں پانی لے کر واپس آئی تو دیکھا کہ وہ ہال کا بغور جائزہ لے رہا تھا، جیسے وہ پہلی بار اس گھر میں آیا ہو۔ میں نے گلاس اس کے سامنے رکھا، لیکن جیسے ہی میں جھکی میرے لمبے گھنے بال میرے چہرے کے آگے آ گئے۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، ماشاء اللہ۔ یہ سن کر میں چونک گئی اور فوراً اس کی طرف دیکھا۔ اس نے فوراً اپنی نظریں جھکا لیں اور دھیرے سے کہا، آپ شاید اس گھر میں نئی ہیں۔ میں نے تھوڑی حیرانی سے جواب دیا، نہیں، میں ارسلان کی بیوی ہوں۔ یہ سن کر اس کے چہرے کا رنگ ایک دم بدل گیا، جیسے کسی نے اس پر گہرا اثر ڈالا ہو۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر دھیمی آواز میں بولا، اچھا، ارسلان کی شادی ہو گئی ہے؟ اس نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ میں نے اس کی بات پر مزید حیران ہو کر کہا، آپ تو ارسلان کے دوست ہیں، کیا آپ شادی میں شرکت کے لیے نہیں آئے تھے؟ اس نے گہری سانس لی اور جواب دیا، دراصل میں آج ہی شہر آیا ہوں، ارسلان سے ملاقات نہیں ہو پائی اور نہ ہی مجھے اس کی شادی کے بارے میں کچھ معلوم تھا۔ یہ بات سن کر میں تھوڑی حیران ہوئی، کیونکہ ارسلان کے دوست عام طور پر اس کے ہر معاملے سے واقف رہتے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ نوجوان شاید کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور اداسی تھی جو اس کے الفاظ کے پیچھے چھپی کہانی کو ظاہر کر رہی تھی۔ وہ ہال میں بیٹھا خاموشی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ شخص کون ہے اور کیوں اس کی موجودگی مجھے اتنی پراسرار لگ رہی ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے پانی کا گلاس خالی کیا اور شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، اگر ارسلان واپس آئے تو اسے میرا مت بتائیے گا کہ میں آیا تھا۔ دراصل میں اسے سرپرائز دینا چاہتا ہوں اور میں خود مل کر ہی اسے بتاؤں گا کہ میں یہاں آیا تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن اس کی باتوں نے میرے دل میں بے شمار سوالات چھوڑ دیے۔ وہ کون تھا؟ اس کے چہرے پر وہ اداسی اور خاموشی کیوں تھی؟ اور سب سے اہم بات، ارسلان نے اپنی شادی کے بارے میں اسے کیوں نہیں بتایا؟ یہ سب سوالات میرے ذہن میں گردش کرنے لگے اور میرے دل کی بے چینی مزید بڑھ گئی۔ رات کے وقت جب میری ساس اپنی بیٹی کے گھر سے کھانا لے کر واپس آئیں تو انہوں نے مجھے براہ راست کچھ نہیں کہا کہ آ کر ان کے ساتھ کھانا کھاؤں، لیکن ایک تھالی میں تھوڑے سے چاول اور سالن میرے لیے الگ رکھ دیے۔ وہ تھالی ایک طرف رکھتے ہوئے خود کھانے میں مصروف ہو گئی، لیکن مجھے بالکل بھی بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیا وجہ تھی کہ وہ نوجوان جو دن کے وقت آیا تھا میرے ذہن پر پوری طرح چھایا ہوا تھا۔ اس کی باتیں، اس کے ہونٹوں کی حرکت، اس کی سبز آنکھوں کا رنگ اور اس کے چہرے پر بکھری سنجیدگی، یہ سب کچھ میرے خیالات میں یوں گونج رہے تھے جیسے میرے اندر ایک عجیب سی کشش پیدا ہو گئی ہو۔ رات کو جب ارسلان گھر لوٹے تو ان کے رویے میں حسب معمول وہی لاپرواہی تھی جو مجھے اب تکلیف دینے کے بجائے معمول کا حصہ لگنے لگی تھی۔ انہوں نے ایک سرسری سا سلام کیا اور پھر بغیر کچھ کہے سیدھا بستر پر لیٹ گئے۔ پہلے تو میں ان سے کچھ بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن ان کا یوں بے نیاز انداز دیکھ کر میں نے خود کو روک لیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ارسلان کی اس بے توجہی نے مجھے اس رات نہ تو دکھ پہنچایا اور نہ ہی پریشان کیا۔ میرے خیالات مکمل طور پر اس اجنبی شخص کے گرد گھوم رہے تھے۔ میں پلنگ کے کنارے بیٹھی ان لمحوں کو یاد کرنے لگی جب اس نے اپنی نگاہیں جھکا کر مجھ سے بات کی تھی۔ اس کے بولنے کا انداز، اس کا سکون بھرا چہرہ اور اس کی آنکھوں کی گہرائی میرے دل میں عجیب سا اثر ڈال رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ ارسلان سے پوچھوں کہ کیا وہ اس شخص سے دفتر میں ملے، لیکن جب میری نظر ارسلان پر پڑی تو دیکھا کہ وہ گہری نیند سو چکے تھے۔ میں نے خود کو ٹٹولا اور یہ سوچ کر چپ ہو گئی کہ شاید یہ سوال ابھی کرنا مناسب نہ ہوگا۔ اگلی صبح جب میں باہر آئی تو میری ساس نے میری طرف حیرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، رات تمہارے لیے کھانا رکھا تھا لیکن تم نے کھایا کیوں نہیں؟
ان کے لہجے میں بے نیازی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں سوالات چھپے ہوئے تھے۔ میری بات سن کر ارسلان بھی کچھ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے انہیں جواب دیا، مجھے بھوک نہیں تھی۔ یہ جواب دے کر میں جان گئی کہ میری ساس کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ میرے کھانے کے ساتھ جو چالاکیاں کر رہی تھی وہ میرے لیے بے معنی ثابت ہو رہی تھی۔ ساس نے میری طرف عجیب نظروں سے دیکھا اور کہا، اگر تم نے گھر کا کھانا نہیں کھایا تو پھر کیا کھایا؟ کیا تم اپنی ماں کے گھر گئی تھی اور وہاں سے کچھ کھا کر آئی ہو؟ ان کا لہجہ سخت تھا اور ان کا رویہ وہی معمول کی سازش نظر آ رہا تھا۔ میں نے فوراً جواب دیا، میں ارسلان کی اجازت کے بغیر بھلا کیسے گھر سے باہر جا سکتی ہوں؟ یہ سن کر ارسلان نے نظریں جھکا لی، جیسے وہ بھی جانتے ہوں کہ یہ سوال غیر ضروری تھا۔ انہوں نے اس معاملے میں کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے دفتر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ میری ساس نے اپنی تفتیش بند نہیں کی اور سر سے پاؤں تک مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ ان کے چہرے پر حیرانی تھی، جیسے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اگر میں نے گھر کا کھانا نہیں کھایا تو پھر آخر کیا کھایا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ کل میں نے چھت پر کسی کی موجودگی کا احساس کیا تھا، یا شاید کوئی پراسرار کشش تھی جو مجھے چھت کی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس خیال نے مجھے بے چین کر دیا اور میں نے گھر کی صفائی ختم کرنے کے بعد سیدھا چھت کا رخ کیا۔ چھت پر پہنچ کر میں نے محسوس کیا کہ کھلی فضا میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ میں نے ارد گرد کے گھروں کی چھتوں پر نظر دوڑائی۔ یہ منظر میرے لیے نیا تھا۔ میں نے اکثر چھت پر آنے سے گریز ہی کیا تھا، لیکن آج نہ جانے کیوں میرا دل بار بار اس سمت جا رہا تھا۔ میں اپنے گھر کے ساتھ لگے ہوئے دوسرے مکان کی چھت کی طرف دیکھنے لگی۔ میرے قدم وہیں رک گئے اور میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ساتھ والے گھر کے صحن میں وہی کل والا نوجوان نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہمارا ہمسایہ تھا۔ میرا دماغ غصے اور حیرانی کے ملے جلے جذبات سے بھر گیا۔ اگر وہ ہمارا ہمسایہ تھا تو اس نے کل یہ کیوں کہا کہ اسے ارسلان کی شادی کے بارے میں علم نہیں تھا؟ اس نے جھوٹ کیوں بولا؟ اس کا یہاں آنا اور گھر کا جائزہ لینا کیا محض اتفاق تھا؟ میرے ذہن میں ہزاروں سوالات گردش کرنے لگے۔ میں جلدی سے نیچے بھاگی اور میرا سانس پھولا ہوا تھا۔ میری سانس جو ابھی دروازے سے باہر نکلنے ہی والی تھی، میری حالت دیکھ کر رک گئیں اور بولی، زینب کی طرف جا رہی ہوں، شام کو آؤں گی، خبردار جو تم گھر سے باہر نکلی۔ ان کی بات میرے کانوں تک تو پہنچی، لیکن اس کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میرا ذہن مکمل طور پر اس نوجوان کی طرف تھا۔ مجھے غصہ آ رہا تھا کہ اس نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا۔ کیا وہ واقعی کسی غلط نیت سے ہمارے گھر آیا تھا؟ میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے سامنے پڑی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ میرا دل اندر ہی اندر بے چین تھا۔ کیا یہ محض اتفاق تھا یا اس کے پیچھے کوئی کہانی چھپی تھی؟ میرے دل میں غصے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی تجسس بھری بے قراری بھی تھی جو مجھے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو اس نوجوان کو اپنے سامنے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس نے ہاتھ میں پکڑی کھانے کی بھری ہوئی ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا کہ آپ کو کھانا دینے آیا ہوں۔ میں اس سے کہنے لگی کہ یہ سب کیا تماشا ہے؟ آپ ہمارے ہمسائے ہیں اور یہ بات آپ نے مجھ سے کیوں چھپائی؟ آپ ارسلان کے دوست نہیں ہیں نا؟ آپ نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا کہ آپ ارسلان کے دوست ہیں اور اسی سے ملنے آئے ہیں۔ آپ کا ارادہ یقیناً غلط ہوگا، اسی لیے تو آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں شاید اس پر آپ کبھی یقین نہ کریں، اور اگر میں پہلے بتاتا تب بھی شاید آپ یقین نہ کرتی۔ آپ کی ساس بہت ظالم عورت ہے۔ آپ کی شادی سے پہلے آپ کے شوہر کی ایک اور شادی بھی ہوئی تھی۔ یہ راز انہوں نے آپ سے چھپائے رکھا تھا۔ یہ بات سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں اسے کہنے لگی، میں آپ کی باتوں پر بھلا کیسے یقین کروں؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میں کئی سالوں سے آپ کے پڑوس والے مکان میں رہ رہا ہوں۔ آپ کی ساس بہت چالاک عورت ہے۔ وہ خود گھر پر ٹک کر نہیں بیٹھتی، اسے گھر کے لیے بس ایک ملازمہ چاہیے ہوتی ہے۔ آپ کا شوہر بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی پہلی بیوی کو بھی کھانا پینا بند کر کے اس گھر کی قید میں قید کیا تھا اور ایک ملازمہ کی حیثیت سے رکھا تھا۔ یہ شادی کے پہلے دنوں میں اپنی بیوی کو بہت محبت دیتا ہے تاکہ اسے اس سے انسیت ہو جائے، اور وہ اس محبت کا ساری زندگی انتظار کرے گی کہ وہ دوبارہ اسے محبت دے گا۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تم اس کی پہلی بیوی نہیں ہو۔ میں اس سے کہنے لگی، لیکن ان کے گھر میں تو کوئی خاص آتا جاتا بھی نہیں ہے۔
پھر آپ کو اس کے گھر کے معاملات کا کیسے پتہ؟ تبھی وہ کہنے لگا، میری بات بڑے تحمل سے سنیے گا۔ جب میں نے پہلی بار آپ کو چھت پر دیکھا تھا تو میں آپ کے حسن کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ مجھے آپ سے شدید قسم کی محبت ہو گئی تھی۔ میں نے آج تک آپ کے جیسی خوبصورت لڑکی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ میں کوئی انسان نہیں ہوں کہ میں یہ جھوٹی باتیں کر کے آپ کو پھنسانے کی کوشش کروں گا۔ میرا تعلق جنات کے خاندان سے ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے ہنسنا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن میں زور زور سے ہنسنے لگی۔ جنات کے خاندان سے؟ واقعی آپ ایک جنزاد ہیں؟ تبھی وہ کہنے لگا، ہاں میں ایک جنزادہ ہوں۔ مجھے اس کی بات پر ہرگز یقین نہ آیا۔ تبھی وہ کہنے لگا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن بدلے میں تم سے کچھ بھی نہیں چاہتا، بس میں تمہارا خیال رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کھانا کھا لینا، میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ تمہیں کھانا نہیں دیں گے۔ اس بات نے مجھے تھوڑا حیران کر دیا تھا کہ اگر یہ لوگ مجھے کھانا نہیں دیتے تو اس کو کیسے پتہ چلا۔ اب مجھے اس کی بات پر تھوڑا تھوڑا یقین ہونے لگا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، لیکن بدلے میں مجھ سے کچھ بھی نہیں چاہتا تھا۔ ابھی اس کی باتوں کا اثر میرے دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ ایک طرف وہ کہانی جو اس نے سنائی تھی، اور دوسری طرف اس کے الفاظ جنہوں نے میرے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچا دی تھی۔ میں وہیں کرسی پر بیٹھ کر گہری سوچوں میں ڈوب گئی۔ آخر یہ سب کیا تھا؟ کیا واقعی وہ شخص جنزادہ تھا؟ کیا اس کے کہے ہوئے الفاظ سچائی پر مبنی تھے، یا پھر یہ سب ایک بہت بڑی سازش تھی؟ میری زندگی میں اچانک ہی اتنے سوال پیدا ہو گئے تھے کہ ان کا جواب ڈھونڈنا میرے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ پھر میری نگاہ ٹیبل پر رکھی اس کھانے کی ٹرے پر پڑی۔ میں نے قریب جا کر ٹرے کو کھولا تو اندر خوشبودار کھانا تھا۔ چاول اور گوشت کی مہک میری ناک سے ٹکرائی، لیکن میرے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہوا۔ کیا یہ کھانا واقعی کھانے کے قابل تھا، یا یہ کسی جادو کا اثر تھا؟ لیکن ساتھ ہی میرے اندر ایک عجیب سی بھوک بھی جاگ اٹھی۔ ایسا لگا جیسے میں صدیوں سے بھوکی ہوں، اور یہ کھانا میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ میرے دل و دماغ کے درمیان عجیب سی جنگ چھڑ گئی تھی۔ میں کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں؟ کیا اس شخص پر یقین کروں یا نہ کروں؟ لیکن پھر میرے ذہن میں ایک خیال آیا، اگر وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتا تو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کے پاس تو یقیناً وہ طاقت ہوگی کہ وہ میری زندگی کو پل بھر میں ختم کر سکتا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے ہمت جمع کی اور کھانے کا پہلا نوالا منہ میں ڈال لیا۔ چاولوں کا ذائقہ جیسے ہی میری زبان پر آیا، میرے دل کو سکون سا محسوس ہوا۔ یہ کھانا نہ صرف لذیذ تھا، بلکہ ایسا لگا جیسے اس میں ایک عجیب سی توانائی تھی۔ میں نے دل بھر کر کھانا کھایا اور تھوڑی دیر کے لیے سب کچھ بھلا دیا، لیکن کھانے کے بعد میرے دماغ میں وہی سوالات دوبارہ سر اٹھانے لگے۔ میں سوچنے لگی، کیا واقعی میری ساس اور شوہر نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ یہ سب کیا تھا؟ اگر یہ سچ ہے تو میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ پھر وہ نوجوان، یا شاید وہ جنزادہ، اس کی باتوں نے میرے دل میں ایک عجیب سا یقین پیدا کیا تھا۔ جب رات ہوئی تو میری نیند اڑ چکی تھی۔ میں بار بار چھت کی طرف دیکھتی جیسے وہاں کوئی موجود ہو۔ دل میں خوف بھی تھا اور تجسس بھی۔ کیا وہ شخص پھر سے آئے گا؟ کیا وہ مجھ سے دوبارہ بات کرے گا؟ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے دل مضبوط کیا اور دروازہ کھولا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، بس ایک چھوٹا سا پرچہ پڑا تھا۔ میں نے پرچہ اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا تھا، تمہاری خوبصورتی اور معصومیت نے میرا دل موہ لیا ہے۔ میں تمہیں کسی بھی قیمت پر تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اگر تمہیں کسی بھی طرح کی مدد کی ضرورت ہو تو چھت پر آ کر مجھے آواز دینا، میں ہمیشہ تمہارے قریب ہوں۔ یہ پڑھ کر میرے دل میں عجیب سی گھبراہٹ اور سکون دونوں پیدا ہوئے۔ کیا واقعی وہ شخص میرے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا، یا یہ سب صرف ایک کھیل تھا؟ میری زندگی ایک پراسرار کہانی میں بدل چکی تھی، جہاں ہر موڑ پر ایک نیا سوال، ایک نیا راز میرا منتظر تھا۔ میرے دل میں اس اجنبی کو لے کر ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا، ایک ایسا خوف جو میری سوچوں کو جکڑنے لگا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میرے شوہر کو اس بات کی معمولی سی خبر بھی ہو گئی کہ میں نے کسی غیر مرد سے بات کی ہے یا وہ میرے ارد گرد آیا ہے، تو میرے لیے قیامت کھڑی ہو جائے گی۔ ارسلان کا مزاج میں اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ اپنی غیرت اور انا کے معاملے میں حد سے زیادہ حساس تھا۔ وہ مجھے کسی اور کے ساتھ دیکھنے یا کسی کے ذکر تک کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بات میرے دل کو کانپنے پر مجبور کر دیتی تھی کہ اگر اس نے میری وفاداری پر شک کر لیا تو طلاق دینے میں وہ لمحہ بھر بھی نہیں لگائے گا۔
طلاق کا خیال ہی میرے وجود کو لرزا دینے کے لیے کافی تھا۔ میرے ذہن میں ہمیشہ میری ماں کا چہرہ گھومنے لگتا، وہ عورت جس نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ میری خوشیوں کے لیے قربان کر دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میری طلاق ہو گئی تو میری ماں یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گی، وہ جیتے جی مر جائے گی اور میری بدقسمتی کا الزام ہمیشہ اپنے سر لے لے گی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنی زندگی کے ان تلخ حقائق کو جانتے ہوئے بھی اپنے لب سی لیے تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے میرے شوہر اور اس کے گھر والوں کی کتنی ہی حقیقتیں میرے سامنے کیوں نہ آئیں، میں اپنی شادی کو ہر حال میں نبھاؤں گی۔ اس گھر کو بچانے کی خاطر میں نے اپنے دل کی ہر خواہش کو دفن کر دیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں یہ عہد کیا کہ اب میں اس اجنبی سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ میں نے یہ سوچ لیا کہ میں چھت پر جانا بند کر دوں گی، چاہے موسم کتنا ہی خوشگوار ہو یا دل کتنا ہی بے چین۔ اگر وہ کبھی میرے سامنے آ بھی گیا تو میں اس کی طرف دیکھوں گی بھی نہیں۔ وہ میرے لیے محض ایک غیر محرم تھا اور میری زندگی میں اس کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ میرے لیے میرا شوہر ہی سب کچھ تھا، چاہے وہ میری طرف محبت سے دیکھے یا نہ دیکھے، چاہے وہ مجھ پر غصہ کرے یا دور رہے۔ اس کا نکاح میری عزت کا واحد سہارا تھا اور معاشرے میں میرا مقام اسی تعلق کی بنیاد پر تھا۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے، ایک عجیب سی بے چینی میرے دل و دماغ پر حاوی ہونے لگی۔ رات کے وقت جب میں سونے کے لیے لیٹتی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی میرے قریب آ کر بیٹھ گیا ہو۔ کبھی مجھے محسوس ہوتا کہ کوئی اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلا رہا ہے۔ وہ کھانا اتنا لذیذ ہوتا کہ میری بھوک پوری ہو جاتی، لیکن جب میں صبح اٹھتی تو نہ تو کھانے کے کوئی آثار ہوتے اور نہ ہی کوئی ایسی بات جو میں کسی کے سامنے رکھ سکتی۔ مجھے اپنی اس حالت پر حیرانی ہونے لگی۔ بھوک کا احساس اب مجھ سے جیسے چھین لیا گیا تھا اور دن بھر میرے اندر ایک عجیب سی غنودگی طاری رہتی تھی۔ یہ کیفیت اتنی شدید ہو چکی تھی کہ میرا زیادہ وقت سونے میں گزرنے لگا تھا۔ میری آنکھیں بند ہوتیں اور مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی میرے قریب بیٹھا ہو۔ ایک مخصوص خوشبو میرے ارد گرد پھیل جاتی اور میں اس لمس کو محسوس کر سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ وہی جنزاد ہے جس نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا اور اب وہ میری موجودگی میں ہر لمحہ میرے قریب رہتا تھا۔ میں بظاہر اس کی موجودگی کو برداشت نہیں کرتی تھی، لیکن وہ میرے ہوش کو دھندلا کر کے مجھے اپنے زیر اثر کر لیتا تھا۔ یہ اجنبی جنزاد کبھی میرے بالوں میں اپنی انگلیاں ڈال کر میرے بال سہلاتا، کبھی میرے چہرے کو بڑی نرمی سے چھوتا۔ اس کا لمس ایسا تھا جو ایک عجیب سکون اور بے خودی عطا کرتا، لیکن یہ سکون میرے دل کو مزید الجھن میں ڈال دیتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ یہ سب ختم ہو جائے، لیکن میں اس سے بچ نہیں پا رہی تھی۔ میرا دل کہتا تھا کہ میں کسی کو یہ بات بتا دوں، لیکن خوف میرے ہر ارادے کو روک دیتا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر میں نے کسی سے یہ راز شیئر کیا تو کوئی بھی میری بات پر یقین نہیں کرے گا، لوگ مجھے پاگل یا وہم زدہ سمجھیں گے، اور میری شادی جو پہلے ہی مشکلات کا شکار تھی شاید مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ یہ حالات میرے لیے نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی طور پر بھی تھکن کا باعث بن رہے تھے۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی، لیکن اپنی حالت کو کسی پر ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ میری زندگی ایک عجیب الجھن کا شکار ہو چکی تھی جس کا حل میرے اختیار میں نہیں تھا۔ دن بدن یہ راز میرے دل کو مزید بوجھل کر رہا تھا اور میں سوچتی تھی کہ کیا کبھی مجھے اس جنسات سے نجات ملے گی یا میری زندگی ہمیشہ اس خوف اور الجھن کا شکار رہے گی۔ کچھ دن بعد جب ایک دن میری آنکھ کھلی تو سورج کی کرنیں کمرے کے پردے کے پیچھے سے جھانک رہی تھیں۔ کمرے میں ہلکی سی گرمی تھی اور مجھے اندازہ ہوا کہ آج دیر ہو گئی ہے۔ میں جلدی سے بستر سے اٹھی اور کچن کی طرف بھاگی تاکہ صبح کی چائے بناؤں، لیکن جسم میں ایسی سستی محسوس ہو رہی تھی جیسے کسی نے میری ساری توانائی چھین لی ہو۔ میرا سر بھی ہلکا سا چکرا رہا تھا اور دل بے چینی سے بھرا ہوا تھا۔ پہلے تو میں نے اسے معمول کی تھکن سمجھا، لیکن یہ تھکن تو روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ کچن میں چائے بناتے ہوئے میری ساس کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ اپنے بیٹے یعنی میرے شوہر ارسلان سے کہہ رہی تھی، یہ لڑکی تو نکمی ہوتی جا رہی ہے، کام کرنا تو دور کی بات، ہر وقت سوئی رہتی ہے۔ اگر ایسی ہی رہی تو گھر کے کام کا کیا ہوگا؟ ہم میں سے کسی نہ کسی کا گھر پر ہونا تو لازمی ہے۔ ارے اسی لیے تو اسی کو بیاہ کر لائے ہیں تاکہ گھر میں کوئی انسان موجود رہے۔ تم تو جانتے ہو ہم گھر کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ ان کی باتیں میرے دل کو چبھنے لگیں۔ میں نے دل میں سوچا، کیا واقعی میں نکمی ہوتی جا رہی ہوں یا یہ سب کچھ جان بوجھ کر میرے خلاف کہا جا رہا ہے؟ اسی دوران
ارسلان تیار ہو کر کمرے سے باہر آیا۔ میں نے جلدی سے اس کی قمیض استری کی ہوئی کپڑوں کے ساتھ رکھ دی تاکہ وہ دفتر کے لیے دیر نہ کرے۔ جیسے ہی میں نے قمیض اس کے ہاتھ میں دی، اس نے ایک عجیب سی نظر سے میری طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں نہ تو محبت تھی اور نہ ہی ناراضگی، بلکہ ایک عجیب سا شک اور غصہ تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے مجھے بازو سے زور سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگا۔ پہلے تو میں حیران ہو گئی، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ شاید وہ اتنے دنوں سے مجھ سے دور رہنے کے بعد اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہ رہا ہے، لیکن میرا یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ ارسلان نے میری گردن سے بال ہٹائے جیسے کچھ تلاش کر رہا ہو۔ اس کا انداز اتنا سخت اور سرد تھا کہ میرا دل دہلنے لگا۔ میں نے آہستہ سے کہا، ارسلان آپ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اچانک اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے لگا جیسے زمین میرے پیروں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ میرا دل دھڑکنے لگا اور آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ تم ہر وقت سوتی کیوں رہتی ہو؟ آخر بات کیا ہے؟ اس نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ میری زبان بند تھی، دل میں ہزاروں سوالات تھے، لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کچھ کہوں۔ میں نے ہلکی آواز میں کہا، ارسلان مجھے خود نہیں معلوم کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ شاید میں بیمار ہوں یا تھکی ہوئی ہوں۔ بیمار؟ اس نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا۔ یہ بیماری نہیں، تمہاری عادت ہے۔ ماں ٹھیک کہتی ہیں، تم نکمی ہو۔ اس گھر میں رہنے کا مطلب سمجھتی ہو؟ یہاں کام کرنا پڑتا ہے، خوابوں میں کھوئے رہنے کا وقت نہیں ملتا۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی۔ ارسلان کے الفاظ کسی تیز دھار چھری کی طرح میرے دل کو کاٹ رہے تھے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ شاید وہ سچ کہہ رہا ہے، لیکن میرے دل کے کسی کونے میں یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ کچھ تو ایسا ہے جو میری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ نیند، یہ تھکن، یہ بے بسی، یہ سب کچھ معمول سے ہٹ کر تھا۔ ارسلان نے قمیض اٹھائی اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جاتے ہوئے اس نے ایک بار پھر مڑ کر مجھے سرد نظروں سے دیکھا اور کہا، آج کے بعد یہ بہانے بند کرو، یا تو سدھر جاؤ یا پھر میری زندگی سے نکل جاؤ۔ اس کے جاتے ہی میں زمین پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن دل میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا۔ یہ سکون کہیں نہ کہیں اس اجنبی نوجوان کی باتوں سے جڑا ہوا تھا۔ شاید وہ سچ کہہ رہا تھا کہ میری زندگی میں کچھ غیر معمولی ہو رہا ہے، اور شاید وہی میری مدد کر سکتا تھا۔ لیکن کیا میں اس پر بھروسہ کر سکتی ہوں؟ یہ سوال میرے دل کو الجھن میں ڈال رہا تھا۔ شام کا وقت تھا اور میں ہال میں بیٹھی اپنے دل کی الجھنوں اور پریشانیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی کہ آج ارسلان گھر آ کر کیا رویہ اپنائے گا۔ جب وہ گھر آیا تو اس کے چہرے پر ایک سختی اور غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ وہ میرے قریب آیا اور میرے سامنے بیٹھ کر مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی نظریں میرے وجود کو ایسے چھید رہی تھیں جیسے وہ میرے اندر چھپے کسی راز کو جاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اچانک اس نے کہا، صبح میں جلدی میں تھا، لیکن اب ایک بات بتاؤ، تمہاری گردن پر یہ لال نشان کس چیز کے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے بالوں کو زور سے پکڑا اور میرے چہرے کو اپنی طرف موڑ لیا۔ مجھے ارسلان کے اس رویے پر خوف بھی محسوس ہو رہا تھا اور شرمندگی بھی۔ میں فوراً چیخ مار کر کھڑی ہو گئی اور اپنی گردن کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے درد سے کراہتے ہوئے کہا، ارسلان خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، یہ نشان شاید کسی چیز سے لگ گیا ہوگا۔ لیکن ارسلان پر تو جیسے اندھا غصہ سوار تھا۔ اس نے ایک زناٹے دار جھٹکے سے مجھے زمین پر گرا دیا اور چیختے ہوئے کہا، سچ سچ بتاؤ، کون ہے وہ؟ کوئی یار بنا رکھا ہے نا تو نے؟ اسی کے لیے چھت پر جاتی ہو، اسی سے عشق لڑاتی ہو؟ اس کے الفاظ مجھے تیر کی طرح چبھ رہے تھے۔ میں نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی۔ ارسلان خدا کے لیے ایسا نہ کہیں، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ مجھ پر جھوٹے الزام مت لگائیں۔ لیکن وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میری حالت تو پہلے ہی بری تھی، اور اس پر ستم یہ ہوا کہ میری ساس بھی کمرے میں آ گئی۔ وہ بھی موقع غنیمت جان کر بولی، ہاں ہاں، میں نے بھی اسے چھت پر جاتے اور کسی سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ ہماری عزت کو خاک میں ملا رہی ہے۔ ساس کے الفاظ سن کر ارسلان کا غصہ اور بھڑک اٹھا۔ وہ کہنے لگا، میں تیری سچائی دیکھ چکا ہوں، ایسے کردار والی عورت کو میں اپنی زندگی میں ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس نے وہ الفاظ کہے جنہوں نے میری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔
میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے ارسلان کو دیکھتی رہ گئی۔ میرا دل جیسے کسی نے چیر کر رکھ دیا ہو۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن سب بے سود تھا۔ ارسلان نے نہ صرف مجھے طلاق دی بلکہ مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں سڑک پر گر گئی اور اپنے گھٹنوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں اب کہاں جاؤں۔ ماں کے گھر تو جا نہیں سکتی تھی، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا کہ میں طلاق یافتہ ہوں تو وہ جیتے جی مر جاتی۔ میں اپنی بے بسی پر رو رہی تھی کہ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہی جنزاد میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں غصے اور دکھ سے پھٹ پڑی۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تم میری زندگی میں نہ آتے تو آج میں اپنے گھر ہوتی، اپنے شوہر کے ساتھ۔ وہ میرے سامنے پرسکون انداز میں کھڑا رہا اور کہنے لگا، میں نے تو پہلے ہی تمہیں ان لوگوں کی سچائی بتائی تھی۔ یہ سب کچھ ان کے کردار کا حصہ تھا اور تمہیں وقت پر فیصلہ کر لینا چاہیے تھا۔ شکر مناؤ کہ تمہاری جان محفوظ رہی۔ اب اٹھو، میرے ساتھ چلو۔ میں حیرانی اور خوف کے مارے کہنے لگی، میں تمہارے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟ اس نے نرمی سے جواب دیا، تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ کسی کو بھی یہ علم نہیں ہوگا کہ تم میرے ساتھ رہتی ہو۔ میرے گھر میں میری بوڑھی ماں بھی رہتی ہے اور وہ تمہارا بہت خیال رکھے گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ مجھے اس وقت کوئی اور راستہ نظر نہیں آیا اور میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ جب ہم اس کے گھر پہنچے تو باہر سے وہ ایک بوسیدہ اور پرانا مکان لگ رہا تھا، لیکن جیسے ہی اندر داخل ہوئی میری آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ اندر سے وہ مکان ایک عالی شان محل کی طرح تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ بہترین تھی۔ وہاں رہتے ہوئے میں نے اپنی زندگی کو نئے سرے سے ترتیب دینا شروع کیا۔ اس بوڑھی عورت کی خدمت کرتی تو وہ جنزاد خوش ہو جاتا۔ وہ کبھی میرے لیے مزیدار کھانے لاتا، کبھی خوبصورت کپڑے اور تحائف۔ آہستہ آہستہ میری زندگی میں ایک سکون آ گیا تھا، لیکن یہ سکون ایک بے نام رشتے کے سائے تلے تھا۔ میں اب اتنی امیر ہو چکی تھی کہ میں اپنی ماں اور بہنوں کی مدد کرنے کے قابل ہو گئی تھی۔ جب بھی ان سے ملنے جاتی تو ان کے لیے ڈھیروں چیزیں لے کر جاتی۔ وہ سب بہت خوش تھے اور انہیں معلوم نہیں تھا کہ میری شادی ختم ہو چکی ہے۔ میں ان کے چہرے کی خوشی دیکھ کر اپنی تکلیف کو چھپاتی رہی۔ میری زندگی بظاہر خوشحال تھی، لیکن اندر سے میں ایک عجیب کشمکش کا شکار تھی۔ میں سوچتی رہتی کہ کیا یہ سب ہمیشہ ایسے ہی رہے گا؟ کیا میری زندگی کبھی سکون کا نام لے سکے گی، یا یہ بے نام رشتہ ہمیشہ میرے دل پر بوجھ بن کر رہے گا؟ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔